بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن غذاؤں کو کھانے کا شرف بخشا ان میں سے ایک عجوہ کھجور بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوروں میں عجوہ کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ سیاہ رنگ کی ہونے کے ساتھ عام کھجوروں سے قدرے چھوٹی اور نرم ہوتی ہے۔ اس کی ساخت کافی نرم ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گوندا گیا ہو۔ شاید اسی وجہ سے اس کا گودا زیادہ نرم ہوتا ہے، جو اس کی لذت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ عجوہ کھجور کے درخت مدینہ شریف میں پائے جاتے ہیں اور ان درختوں کو خاص طور پر وہاں کی آب و ہوا میں اگایا جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں اوالی مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے اطراف کے اونچے علاقوں کی عجوہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اوالی مدینہ میں ایک باغ ہے جس میں عجوہ کے 2 درخت ایسے ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اگایا ہے۔ یہ کھجوریں بہت زیادہ مشہور ہیں کیونکہ ان کی پیداوار محدود ہوتی ہے اور انہیں انتہائی معیاری کھجوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عجوہ کھجور کا مزاج۔ عجوہ کھجور کا مزاج دوسری کھجوروں کی طرح یعنی دوسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خشک ہوتا ہے۔ عجوہ کھجور سے متعلق احادیث کریمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجوہ کھجور تناول فرمائی ہے اور اس سے متعلق فوائد بھی بیان فرمائے ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے۔ آئیے چند احادیث میں لحظہ کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں میں سے عجوہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو مجھے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم دل کے مریض ہو، تم بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حکمت کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ کی 7 عجوہ کھجوریں لے کر انہیں گٹھلیوں سمیت پیس لے اور پھر وہ تمہیں کھلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجوہ جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گفتگو کر رہے تھے کہ کھمبی کا ذکر آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو زمین کی چیچک ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں صفا میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف عجوہ کھجوریں بھیجی۔ ہم بھوک کی وجہ سے 2 کھجوریں اکٹھی کھانے لگے تو ہم میں سے کوئی بھی 2 ملاتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، میں بھی 2 کھجوریں اٹھا کر کھا رہا ہوں، تم بھی 2 کھجوریں اٹھا کر کھاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 روز تک روزانہ 7 عجوہ کھجوریں کھانا جزام یعنی کوڑ میں نفع دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجوہ جنت کے میوے میں سے ہے۔ اس حدیث پاک کے معنی یہ ہیں کہ عجوہ شکل و صورت اور نام میں جنت کے عجوہ سے مشابہت رکھتا ہے، نہ کہ لذت اور ذائقے میں، کیونکہ جنت کا کھانا دنیا کے کھانے سے مشابہت نہیں رکھتا۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس دن کوئی زہر یا دوا اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حدیث پاک کے نکات۔ عجوہ کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، ان پر کچھ دھاریاں قدرتی ہوتی ہیں۔ یہ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے اور واقعی عجوہ کھجور میں یہ تاثیر ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں مگر جب عجوہ مدینہ منورہ کا ہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام عالیہ کے اجزاء میں شفا ہے، یا یہ فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاق ہے۔ حدیث پاک کے نکات عالیہ اطراف مدینہ منورہ کا وہ حصہ ہے جو مسجد قباء شریف کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ زمین کسی قدر اونچی ہے اس لیے اسے عالیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی حد کم از کم 3 میل تک ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 میل تک لمبی، یعنی مقام عالیہ کی اجوا کھجوریں خصوصی طور پر دافع زہر ہیں، اگرچہ اور طرف کی کھجوریں بھی تریاق ہیں، مگر چاہیے کہ یہ سویرے تڑکے میں کھائی جائیں۔ یہ فرمان بالکل برحق ہے۔ جڑی بوٹیوں میں اللہ پاک نے مختلف اثرات رکھے ہیں، ایسے ہی ان کھجوروں میں یہ اثر ہے۔ اجوا کے فوائد۔ کھجوریں کئی قسم کی ہوتی ہیں، مگر ان میں اجوا کھجور کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اجوا کھجور نہ صرف اپنے منفرد ذائقے اور رنگ کی وجہ سے معروف ہے، بلکہ اس کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ طبی ماہرین نے اس کھجور کے کئی طبی فوائد بیان کیے ہیں۔ آئیے چند فوائد ملاحظہ کیجیے۔ اجوا کھجور میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں قدرتی شوگر، گلوکوز، فرکٹوز اور سکروز کی مقدار زیادہ ہے، جو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ اجوا کھجور میں موجود فائبر ہاضمہ کے نظام کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دینے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں موجود آئرن خون کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اجوا کھجور میں وٹامن سی اور وٹامن اے جیسے اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کی مدافعتی قوت کو بڑھاتے ہیں۔ اس میں موجود وٹامن ای جلد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اجوا کھجور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اجوا میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہر قسم کے انفیکشن اور سوزش سے بچاتے ہیں، لیکن تمام غذائیں اور دوائیں اپنے طبیب، ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ ہے آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔